السلام علیکم ویوز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چہارم جماعت کی اردو کی کتاب میں سے ہم سبق نمبر 9 آتے ہیں جو کام دوسروں کے، وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو آئیے تلفظ سیکھیں۔ کرونا، وبا، لپیٹ، ماسک، نجی، سنسان، قید۔ دیکھتے ہی دیکھتے کرونا وبا پوری دنیا میں پھیل گئی۔ ہمارا پیارا ملک پاکستان بھی اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ مریضوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ ہسپتالوں میں دل دھرنے کی جگہ نہ رہی۔ وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حکومت نے اسکولوں میں چھٹیاں کر دیں اور تمام سرکاری اور نجی ادارے بند کر دیے۔ لوگ گھروں میں قید ہو کر رہ گئے۔ گلی کوچے ویران اور سڑکیں سنسان تھیں۔ بعض لوگ گھروں میں کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ غریب لوگوں کی زندگی خاص طور پر بہت مشکل ہو گئی۔ ایسے حالات میں ایک دن احسان کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ احسان کے ابا جان صدیق صاحب گھر سے نکلے۔ احسان بھی ان کے ساتھ تھا۔ باہر دو افراد منہ پر ماسک چڑھائے دور دور کھڑے تھے۔ صدیق صاحب نے ان دونوں افراد کو سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر ان دونوں نے صدیق صاحب سے کوئی بات کی، جس کے بعد صدیق صاحب گھر گئے، ایک تھیلا آٹا، کھانے پینے کا سامان لیا اور ان کی گاڑی میں ڈال دیا، اور صدیق صاحب نے انہیں کچھ رقم بھی دی، جس کا انہوں نے شکریہ ادا کیا اور چل دیے۔ احسان یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے صدیق صاحب سے پوچھا، ابا جان یہ کون لوگ ہیں؟ صدیق صاحب، بیٹا یہ خدمت خلق کی ایک تنظیم کے لوگ ہیں۔ یہ مشکل حالات میں غریبوں، ناداروں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں۔ احسان، ابا جان یہ سامان کہاں لے کر جائیں گے؟ صدیق صاحب، یہ لوگ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ضروری چیزیں تمام لوگوں کو دیتے ہیں، مثلا ماسک، سینیٹائزر وغیرہ۔ باقی کھانے پینے کی چیزیں امیروں سے لے کر ضرورت مندوں تک پہنچاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت دکانیں، بازار اور ریستوران بند ہیں۔ اس وبا سے وہ لوگ زیادہ متاثر ہوئے ہیں جو دن کی محنت مزدوری کر کے شام کو اپنی اور اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرتے تھے۔ اب انہیں کام نہیں مل رہا، وہ خالی ہاتھ ہیں۔ یہ لوگ ضرورت کی چیزیں ایسے لوگوں میں مفت تقسیم کرتے ہیں تاکہ ان کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ احسان، ابا جان یہ لوگ صرف کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کرتے ہیں؟ صدیق صاحب، بیٹا ان لوگوں نے کرونا کے مریضوں کے علاج کے لیے خصوصی مراکز صحت بنائے ہیں، جہاں ڈاکٹر اور دیگر طبی عملہ اس وبا کے مقابلہ کرنے کے لیے مکمل حفاظتی سامان کے ساتھ موجود ہے۔ احسان، اچھا تو یہ لوگ غریب اور مجبور لوگوں کی خدمت کرتے ہیں؟ صدیق صاحب، ہاں بیٹا، کسی لالچ اور غرض کے بغیر صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کی مدد کرنا خدمت خلق کہلاتا ہے۔ پاکستان میں خدمت خلق کی کئی تنظیمیں کام کرتی ہیں۔ احسان، کیا خدمت خلق کی یہ تنظیمیں صرف وبا کے موقع پر کام کرتی ہیں؟ صدیق صاحب، بیٹا یہ تنظیمیں ہر قسم کی قدرتی آفات میں لوگوں کی مدد کرتی ہیں۔ یہ سیلاب سے متاثرہ لوگوں کا کام آتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تنظیمیں عام حالات میں لاچار، بیمار، غریب لوگوں کی مدد کرتی ہیں۔ الفاظ معنی: وبا متعدی بیماری، سنسان، ویران، غیر آباد
ماسک وائرس سے بچنے کے لیے ناک اور منہ ڈھانپنے کا پردہ، لپیٹ میں آنا، پھنس جانا، شکار ہونا، آفت، مصیبت، تکلیف، رضاکار، اپنی مرضی سے بلا معاوضہ کام کرنے والا، تل دھرنے کی جگہ نہ رہنا، بالکل جگہ نہ رہنا، بہت زیادہ بھیڑ ہونا، سینیٹائزر، ایسی دوا جسے ہاتھوں پہ مل کر جراثیم سے بچے رہتے ہیں، زلزلہ، زمین کا ہلنا، بھونچال، سیلاب، پانی کا بڑا ریلا جس سے جان و مال کا نقصان ہو سکتا ہے، لاچار، مجبور۔ ماسک وائرس سے بچنے کے لیے ناک اور منہ ڈھانپنے کا پردہ، یعنی یہ منہ پر جو لگایا جاتا ہے ماسک،